محمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 55۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اس جب قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی کا فوت کرنے والا ہوں تجھے۔ توفا یا توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا۔ واو فا یا پورا لینے سے مراد کیا ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ لینا۔ اسی طرح توفی کا لفظ عربی میں قبض کرنے کے معنی میں آتا ہے، روح کا قبض کرنا۔ توفی بیسیکلی تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 توفی نیند میں جس میں صرف روح جاگے۔ نمبر 2 موت کے وقت جس میں روح اور جسم دونوں لیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 روح اور بدن دونوں کا اٹھا لیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئی تھی آپ کو۔ تو توفا کا لفظ صرف موت کے لیے نہیں آتا، اگر موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگرچہ موت کے لیے آتا تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ ورافعک، اور اٹھا لینے والا ہوں، پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، اتبعوک، تیری، فوقا اوپر۔ فوقا دو طرح کا ہوتا ہے، ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ الذین، ان لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے، فاحکم، میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان تمہارے، فیما، اس میں، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ اختلاف کا لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں، رسالت، نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، وفات وغیرہ میں اختلاف کرنا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یعنی یاد کرو وہ وقت جب چال چلنے والے کیا کر رہے تھے؟ چال چل رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ کی طرف کیا وحی فرما رہے تھے؟ اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ اب یہاں متوفیکا کا معنی فوت کرنا ہوگا، اس میں ایک معنی تو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھانے والا ہوں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے والا ہوں، یعنی اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیسے اور کب؟ معراج کے موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت تو نہیں ہو گئے تھے نا، ایسا ممکن ہے، اللہ اس پہ قادر ہے کہ کسی کو جسم اور جان دونوں کے ساتھ اٹھا لے۔ اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے بتایا کہ میں تجھے ایسا کرنے والا ہوں۔ دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ میں تجھے سلانے والا ہوں، یعنی جب تجھے اٹھاؤں گا تو نیند کی حالت میں، تو یہاں سے آسمان تک فزیکلی ٹریول کرنا جاگتے ہوئے مشکل سفر تھا۔ جیسے جہاز اڑتا ہے، حالانکہ وہ 30,000 کی بلندی پر جاتا ہے، اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے، حالانکہ جہاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض لوگ تو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، ورافعک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور کہا کہ تم بالکل فکر نہیں کرو، پہلے تمہیں سلا دوں گا، سوتے سوتے وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ اور اس میں ایک معنی عزت کا بھی ہے کہ میں تجھے عزت دوں گا،
ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بنی اسرائیل کے جو لوگ تجھ پر ایمان نہیں لائے، ان کی چالوں سے، ان الزامات سے اور ان کے مکر و فریب سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، تجھ کو نکالنے والا ہوں۔ وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی تیرے جو فالورز ہیں، ہواری جو ہیں، تیرے ساتھی ہیں، جو جان نثار ہیں، فوق الذین کفروا، ان سے اوپر جنہوں نے کفر کیا۔ اور فوقیت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی۔ کون کون سی؟ حصی اور معنوی۔ حصی کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر اوپر کر دینا۔ معنوی کیا ہے؟ مرتبہ دینا، مقام دینا، غلبہ دینا، کہ تیرے پیروکار کو، تجھے ماننے والوں کو مرتبے میں بلند کرنے والا ہوں۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت تک وہ غالب رہیں گے، ان کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ رہیں گے جو تجھے نہیں مانتے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے، سب کے سب وہی آؤ گے، یہود، نصارہ، مسلمان، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ کس چیز کا؟ کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کر رہے تھے، عیسیٰ کی نبوت میں، رسالت میں، آپ کی وفات کے بارے میں، آپ کی پیدائش کے بارے میں، ان سب چیزوں کو فیصلہ میں تمہیں وہاں کروں گا۔ عیسیٰ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ مخالفت کے باوجود بلند رکھا، ان کو عزت بخشی، ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور انہی کے دشمنوں کے مکر و فریب سے انہیں پاک کر دیا گیا، ان سارے مکر و فریب سے پاک کر دیا گیا جو انہوں نے الزام لگائے، اللہ نے ان سب کو دھو دیا، صاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن۔